اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ جمعہ کے خطبے میں مسلسل حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو عنوان بنائے رکھا ہے اور صحیفہ سجادیہ سے تسلسل کے ساتھ دعا کو پڑھ رہا ہوں اور اس کے مفاہیم و مطالب کو اپنی بساط کے مطابق آپ حضرات کے حوالے کرتا چلا رہا ہوں۔ دعائے مکارم الاخلاق جو مسلسل بیان میں تھی وہ گزشتہ جمعہ ختم ہوئی اور آج صحیفہ سجادیہ سے دعا نمبر 21 کو لے کر کے حاضر ہوں۔ 21ویں دعا کا عنوان ہے جب انسان انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں اپنے کو گھرا ہوا محسوس کرے، ایسے اوقات میں ایسے مواقع پر اس دعا کی تعلیم کی گئی ہے کہ اس دعا کا سہارا لیں، اور دعا کا آغاز اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا کافی الفرد الضعیف و واقع الامر المخوف افردتنی الخطایا فلا صاحب معی۔ یہ 3 جملے دعا کے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، غور کیجیے گا کہ اللہم یا کافی الفرد الضعیف، اے وہ ذات جو کمزور اور تنہا کے لیے کافی ہے۔ فرد اور جو تنہا ہو گیا، اکیلا ہو گیا اور وہ کمزور بھی ہے، پروردگارا تو ایسے کے لیے تیری ذات اور تیرا نام اور تیرا ذکر کافی ہے۔ وواقع الامر المخوف، اور تو ہی وہ ذات ہے جو خوفناک امور سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ افردتنی الخطایا فلا صاحب معی، گناہوں نے مجھے اکیلا کر دیا ہے۔ فلا صاحب معی، اب میرا کوئی ساتھی نہیں رہ گیا۔ یہ 3 جملے کے میں نے پڑھے اور ترجمہ کیا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا کافی الفرد الضعیف، فرد تنہا، اکیلا اور کمزور، اس کے لیے کفایت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں آدمی اپنے کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں اکیلا ہو گیا، اب کوئی میرا نہیں رہ گیا۔ خدا نہ کرے کہ انسان کی زندگی میں اس طرح کے مواقع آئیں، لیکن میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ واقعاً کبھی مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ اس میں آدمی تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، لیکن جو حقیقی معنوں میں تنہا ہو جانے والا وقت آتا ہے، ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ساتھ تو دنیا ہے۔ اور جہاں واقعاً آدمی تنہا نہیں ہوتا ہے، اکیلا نہیں ہوتا ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ آدمی محسوس کرے کہ، بلکہ یقین کرے کہ میں اکیلا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
اگر اللہ اپنے وجود کو ہم سے اتنا قریب کیے ہوئے ہے، یعنی وہ ہم سے اتنا قریب ہے، اور ہم کبھی یہ یقین کرنے لگے کہ میرا کوئی ساتھ نہیں، میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں، یہ جھوٹا تصور ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کا بہکاوا، بلکہ یقیناً شیطان کا بہکاوا ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں تمہارا، اللہ ہے، اللہ پر اگر یقین ہے، دنیا چھوڑ دیں مگر اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس پہ اعتبار کرے تو آدمی اپنے کو اکیلا نہیں پائے گا، بلکہ ہمارا اللہ کی ذات جو ہے ہمارے ساتھ میں ہے۔ لیکن جب واقعاً کوئی بھی نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لیتا ہے آدمی کہ ہم دنیا ہمارے ساتھ میں اور ہم اکیلے نہیں ہیں، بھیڑ ہے چاروں طرف بھیڑ ہے۔ مثلا اس میں جیسے یہ جملہ کہ افرد تنی الخطایا ولا صاحب معی، گناہوں نے مجھ کو بالکل تنہا کر دیا ہے اور میرا ساتھی کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ دیکھیے جب انسان خطاؤں کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے، خطاؤں کی طرف جانے لگتا ہے، غلطی پہ غلطی، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ اکیلا ہو جاتا ہے، واقعی کئی اعتبار سے اکیلا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگ اس سے دور ہو جائیں، اور یقیناً اچھے لوگ ایسے خطا کرنے والے گناہ جو جن کا ہر لمحہ خطا اور گناہوں میں گزر رہا ہو، اچھے لوگ ایسے سے دور ہو جاتے ہیں، بچنے لگتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اور دنیا جو اسی مزاج کی ہے ان کے ساتھ میں بلکہ ان کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ ایسے صورت میں کہنا کہ اکیلا ہو گیا ہے، وہ لوگ جو سامنے سے لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ میں ہیں، وہ کسی غرض کے بنتے ہیں، غرض کی وجہ سے ہمارے ساتھ میں، ورنہ حقیقی معنی میں وہ بھی ساتھ نہیں ہوتے ہیں، ایک۔ اور دوسرے روحانی جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو واقعی اندر سے مطمئن کرتی ہیں، وہ سب چیزیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اکیلا ہوتا ہے، رحمت برکت ساری چیزیں جو ہیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس ایسے شخص کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعاؤں میں ہے اور خصوصاً نمازوں میں تاکید ہے کہ انسان دعائیں قنوت کے طور پر اپنی قنوت میں جو دعائیں پڑھتا ہے ان میں سے یہ ضرور پڑھا کرے نماز میں، اور معنی کہ توجہ کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کروں، اللہ ملا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگارا تو مجھے پلک جھپکنے کی مدت کے برابر بھی مجھ کو میرے حوالے نہ کرنا، پروردگارا کبھی بھی۔ پلک جھپکنے کی مدت کتنی کم ہوتی ہے، اس میں یہ دعا پروردگار اتنی مدت کے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر دینا۔ اچھا، حوالے کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کبھی اپنے قریبی سے، اور قریبی میں قریب تر اپنی اولاد ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، ساتھی ہو، اگر ہم اس سے عاجز ہو گئے تو مثلا ہم بول دیتے ہیں اچھا تو جاؤ جو سمجھنا ہے وہ کرو، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں، میرا تو سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی کے حوالے کر دیا۔ اب تک ہم سمجھتے تھے مجھ سے متعلق ہے، مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو بچاتے رہنا چاہیے، اب یہ کہنا جاؤ بھائی جو کرنا چاہو تو کرو، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، میری مجھ سے کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ ایسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہمارے ہی حوالے کر دے کہ ہم واقعی پلک جھپکنے کی مدت کے برابر بھی اس لائق رہیں گے کہ اپنے کو سنبھال لیں، نہیں ہو سکتا۔ وہ بہرحال انسان 25 سال میں بندہ خدا ہے، اللہ نے خلق کیا ہے، تو مانتا ہو نہ مانتا ہو پروردگار عالم اس کی سانس کو روک نہیں دیتا، اور اس کی سانس آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم جو اس کو اسی کے حوالے کر دے کہ جاؤ ٹھیک ہے، میں تمہاری سانس نہیں روکوں گا، میں اور جتنے تمہارے جینے کے لیے سامان وہ ملتے رہیں گے، لیکن مجھ سے اس کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا، یعنی واقعاً اس کا کوئی، ساری چیزوں کے ذمہ دار تم اپنے ہو جاؤ گا، اور توبہ استغفار کے شکل صورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ چلے کہ اللہ میں یہ کافی پروردگارا ہے، وہ اللہ جو تنہا اور کمزور کے لیے تیری ذات کافی ہے، واقع الامر المخوف، اور وہ امور
جو ڈرا دینے والے ہیں ان سے بچانے والا، بچا کے رکھنے والا تیری ذات ہے۔ غفرتنی الخطایا فلا صاحب معی، اور گناہوں نے مجھے اکیلا کر دیا ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد کا جملہ ہے دعا کے وضعفت عن غضبک فلا مؤید لی، پروردگارا اگر گناہوں نے مجھے اکیلا کر دیا ہو تو بہرحال مواقع آتے ہیں جہاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضعفت عن غضبک، اگر تیرا غضب کا سامنا کرنے پڑا، تیرے غصے کا، تیرے غیظ کا، تیرے عذاب کا سامنا کرنا پڑا تو میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، معبود میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں، اور مجھے اس سے بچانے والا کوئی نہیں، تیری ذات کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ وضعفت عن غضبک، تیرے غضب، تیرے غیظ، تیرے عذاب، تیرے انتقام سے کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہوں، فلا مؤید لی، واشرفت علی خوف لقائک فلا مسکن لروعتی، اور پروردگارا اور میں تیری ملاقات، تیرا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہوں، میں تیرا کیسے سامنا کر سکتا ہوں پروردگارا، میں کیسے تیرا سامنا کر سکتا ہوں، فلا مسکن لروعتی، اس خوف سے کوئی تسکین نہ لے، دلانے والا نہیں ہے۔ کاش کہ انسان اس حد تک سوچے کہ میں نے جو خطا کیا ہے، میں نے جو غلطی کی ہے، میں نے جو گناہ کیا ہے اور جو غلطیاں ہو رہی ہوتی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس طریقے سے آ کر کے اس کے بارے میں وہ زبان جس سے میں بولنا چاہتا ہوں زبان کو ڈر خوف ہو، معبود یہ زبان جو تیری عطا، جو تیری زبان جو تیری نعمت تھی، میں اس زبان سے، یہ ہاتھ اس ہاتھ سے، پورے اپنے وجود سے خطاؤں میں اپنے کو ڈبو لیا ہے، کیسے تیرا سامنا کروں پروردگارا۔ اب اپنے کو تسکین دلانے کے لیے کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے۔ اگر انسان ان معاملات کو سوچے اور اس حد تک ہو تو ایسی صورت میں انسان ہو سکتا ہے کہ توبہ استغفار کے کریں تو پروردگار عالم جو ہے اپنے بندے کو معاف کر دے۔ اس حد تک بھی آنے کے بعد یہ دعا کی تعلیم کرنا امام کا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان اس کی بارگاہ میں آ کر کے سوال کرے تو پروردگار عالم کے بندے کی حاجتوں کو پورا کرے گا، اس کو معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بات کی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا پروردگار اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، ذرا تم خالی متوجہ تو ہو، مگر اس اقرار کے ساتھ کہ میں اپنے خطا اور گناہ کی بنیاد پر سامنا کرنے کے لائق تو نہیں ہوں، اور خوف اور ڈر نے مجھے پوری طریقے سے گھیر رکھا ہے، لیکن معبود تو یہ کہا ہے کہ تو اپنے بندے کے لیے کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ کفا باللہ حسیبا، اسی نے کہا ہے حساب کتاب کرنے کے لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے کافی ہے، اور اسی پروردگار عالم نے کہا ہے کہ کفا باللہ نصیرا، اللہ جیسی ذات نصرت کے لیے کافی ہے۔ اللہ اگر نصرت کرے کہ کرنا، اگر آدمی اس کی طرح متوجہ ہوگا تو نصرت کرتا ہے، اور وہ جب اس کی نصرت مل جائے اس کے بعد پھر کسی کی نصرت اور مدد کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ وتوکل اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ پر توکل بھروسہ کرو، اس سے بھروسے دار، اس سے بھروسہ مند دوسرا کون ہو سکتا ہے۔ کفیٰ بربک ہادیا ونصیرا، اور اللہ کی ذات ہدایت اور نصرت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کہ دعا کے الفاظ پر توجہ کیجیے گا کہ وَمَن يُؤَمِّنَنِي مِنْكَ وَأَنْتَ أَخَفْتَنِي، وَمَن يُؤَمِّنَنِي مِنْكَ، پروردگارا تیری ذات سے مجھ کو مطمئن کون کرے گا، وَأَنْتَ أَخَفْتَنِي، پروردگارا میں تیری ہی ذات سے خوف زدہ ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تیری ہی ذات سے خوف زدہ ہوں، اس لیے تو منتقم بھی ہے، تو جہاں
منتقم ہے، شدید عقاب ہے، وہی اس کے مقابلے پر دوبارہ اپنے کو کہا تو غفار بھی ہے، تو رعوف بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ معبود میں کون مجھے مطمئن کر سکے گا؟ من یؤمننی، مجھے امن سکون کون عطا کرے گا؟ وانت اخفتنی، ومن یساعدنی وانت افردتنی، میری مساعدت، میری مدد، میرا تعاون کون کرے گا؟ کہ تم ہی میں اپنے خطا کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے تیری ذات سے الگ ہو گیا ہوں، لیکن اب کون کرے گا؟ پروردگار تیری ہی ذات جو ہے میری مساعدت کر سکتی ہیں۔ ومن یقبلنی وانت عذابتنی، کون مجھے قوت دے گا، مجھے طاقت کون دے گا، مجھے جرأت یا ہمت کون دے گا؟ اگر تم نے جو ہے کمزور کر دیا پروردگارا، یعنی مدد تیری طرف سے نہیں ملی، یقیناً مجھے کہیں سے بھی قوت و طاقت نہیں مل سکتی ہے۔ ولا یجیر یا الہی الا رب علی مربوب، پروردگارا یہ بالکل حقیقت ہے، مدد نہیں کر سکتا ہے میرے اللہ نے، پروردگار مدد نہیں کر سکتا مگر رب ہی مربوب کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ جو پالنے والا ہے، تو جسے پال رہا ہے، اس کو، اس کی مدد رب کے علاوہ دوسرا کون کر سکتا ہے؟ ولا یؤمن الا غالب علی مغلوب، اور اطمینان، سکون اور امن سکون جو ہے عطا نہیں کر سکتا ہے مگر وہی جو غالب ہے۔ مغلوب کی مدد وہی کر سکتا ہے، مغلوب کو سکون اور امن کی طرف وہی لا سکتا ہے۔ ولا یعین الا طالب علی مطلوب، اور مطلوب کی اعانت اور مدد وہی کر سکتا ہے جو ہر طلب کرنے والے کی مدد وہی کر سکتا ہے جو ہر مطلوب کے طلب کو پورا کرتا ہے۔ اگر پوری کائنات سب کی سب تیری بارگاہ سے تعلق ہے، اور تو ہی مطلوب ہے، تو مطلوب ہی جو ہے پورا کر سکتا ہے۔ وبیدک یا الہی جمیع ذالک السبب، پروردگارا یہ جتنے اسباب ہم نے بیان کیے، ہم نے کہے ہیں، سارے کے سارے اسباب جہاں تک ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پروردگارا سارے اسباب تیرے ہی ہاتھ میں، مدد کے، سکون دلانے کے، ضعیف و کمزور بنانے کے، یہ سارے اسباب تیرے ہاتھ میں معبود۔ وَإِلَيْكَ الْمَفَرُّ وَالْمَحْرَبُ، اور آدمی کہاں بھاگ کے جائے گا؟ کہیں بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی جگہ ہے جہاں جایا جا سکتا ہے، جہاں امن، سکون، قوت، طاقت سب کچھ مل سکتی ہے، وہ تیری ہی ذات ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَفَرُّ، بھاگ کر کے پناہ لینے کی جگہ بس تو ہی ہے معبود۔ والمحرم، اور دوڑ کر کے پہنچنے کی جگہ، جہاں دوڑ کر انسان سکون کی سانس لے سکتا ہے، وہ تیری ہی ذات ہے۔ وصلی علی محمد وآلہ، اور محمد علی محمد پر صلوات نزول فرمان۔ وجر وجہرن بی ونجح مطلبی، پروردگارا و اجر ہوای ونجح مطلبی، پروردگارا جو میرے خواہشات ہیں اس کو پورا فرما، اور جو میرے طلب تیری بارگاہ سے، اس طلب میں مجھے کامیابی عنایت فرما۔ یہی ہماری دعا ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ سے ہونا چاہیے، اور کبھی اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اور انسان کو واقعی معنی میں جو طلب ہونی چاہیے ان کو یاد رکھیں۔ انہی میں سے یہ ہے کہ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، ان خواہشات کو پورا کرنے والا، ان آرزو و تمناؤں کو پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور جو طلب ہے اس طلب کو کامیابی کے دروازے تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا اپنی کوشش سے بھرپور کریں۔ پروردگارا ہم سب کے سب تیرے بندے ہیں، اور حاجتوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، گھرے رہتی ہے، مگر معبود ہم جو تیری بارگاہ سے دور رکھیں معبود، ہم کو اپنی ذات سے الگ نہ کرنا، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو ہمارے حوالے نہ کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق